السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ سامعین کرام اور خواتین ملت، عزیز بچوں اور بچیوں، آج کا موضوع اور عنوان ہے کاہنوں، نجومیوں اور غیب کی خبروں کے دینے والوں کے پاس جانا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے جو ہمارے ایمان اور عقیدے کو خراب کرنے والے ہیں، اور ایمان اور عقیدے کو برباد کرنے والی جگہوں سے اور عقیدوں سے بھی محفوظ رکھے، آمین۔ آج ہم اور آپ اکثر و بیشتر یہ بات دیکھتے، مشاہدہ کرتے اور محسوس کرتے ہیں کہ بڑی اور مستقبل کی چیزوں کو بتلانا، کپڑے وغیرہ سونگھ کر، لباس وغیرہ سونگھ کر غیب کی باتیں بتلانا، جن کو کاہن کہا جاتا ہے یا عراف، غیب کی خبریں دینے والا کہا جاتا ہے، یا نجومی، پنڈوا کہا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ گاؤں گاؤں میں گھومتے رہتے ہیں، ہتھیلیاں دیکھ کر قسمت بتلاتے ہیں، اور بہت سارے جب و دستار مولوی کے لباس میں بیٹھ کر، کپڑے سونگھ کر، ہتھیلیاں دیکھ کر یا رسی وغیرہ پھینک کر وغیرہ وغیرہ غیب کی خبریں بتلاتے ہیں، جن کو کاہن کہا جاتا ہے یا نجومی کہا جاتا ہے یا غیب کی خبریں دینے والا کہا جاتا ہے یا پنڈوا کہا جاتا ہے۔ اور یہ بیماری بہت ہی کثرت کے ساتھ عام ہے۔ میرے بھائی اور ساتھیوں اور میری پیاری ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلی چیز تو ایک مسلمان مرد اور عورت کا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے علاوہ کوئی بھی، چاہے وہ اللہ کا قریبی فرشتہ ہو یا قریبی نبی اور رسول ہو یا قریب سے قریب ولی یا پیغمبر ہو یا کوئی بھی فرشتہ ہو، اللہ تعالی کے علاوہ اندیکھ غیب کوئی قطعا نہیں جانتا ہے۔ اور اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص اللہ کی کسی مخلوق کے بارے میں، چاہے انسانی مخلوق ہو یا کوئی دوسری مخلوق ہو، یہ آستھا اور یقین اور عقیدہ رکھتا ہے کہ فلاں غیب کو جانتے ہیں یا غیب کا پتہ لگا لیتے ہیں یا وہ غیب جو بتلاتے ہیں وہ سچ ہے، ان کے پاس جانا چاہیے، تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی توہین کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کو جھٹلاتا ہے۔ چنانچہ آپ ذرا بہت ہی سنجیدہ ہو کر سورہ نمل آیت نمبر 65 ذرا غور سے پڑھ لیں اور سمجھ لیں۔
اور یہ بات جان لیں کہ غیب کا علم اور غیب کی جانکاری یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، یہ اللہ ہی کی قدرت ہے اور اللہ ہی کو یہ سزاوار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی آسمانی مخلوق یا کوئی زمینی مخلوق یا کوئی سمندری مخلوق یا کوئی فضائی مخلوق غیب کو نہیں جانتا۔ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا امتیاز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان بابرکات ہے۔ چنانچہ جو خصوصیت، جو خوبی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، وہ کسی مخلوق کے اندر ماننا یہ بہت بڑا گناہ اور بہت بھی بڑی غلطی ہے۔ سورہ نمل کے آیت نمبر 65 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ہی صاف اور واضح الفاظ میں فرما دیا ہے، قل اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگوں کو آگاہ فرما دیجئے، آپ بتا دیجئے، لا یعلم، نہیں جانتا ہے یا نہیں جانتے ہیں، من فی السماوات، جو بھی آسمان کے اندر ہیں، والارض، اور جو بھی زمین کے اندر ہیں، یعنی آسمان کے اندر جو بھی ہیں، چاہے وہ فرشتے ہوں یا کوئی اور، زمین کے اندر جو بھی ہیں، چاہے وہ پیغمبر ہوں، اللہ کے قریبی پیغمبر یا ولی ہوں یا بزرگ ہوں یا پیر ہوں یا نیک انسان ہو، کس چیز کو نہیں جانتے؟ الغیبہ، غیب کو نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مکمل طور پر نفی اور انکار کیا ہے اس بات کا کہ آسمانی اور زمینی کوئی اللہ کا قریب سے قریب مخلوق غیب نہیں جانتا، کوئی بھی غیب نہیں جانتا۔ اس چیز کو ہمیں نکارنا پڑے گا، انکار کرنا پڑے گا، اب اپنے دلوں سے نکال کر پھینکنا پڑے گا کہ دنیا کے اندر چاہے وہ آسمانی مخلوق ہوں اور چاہے وہ زمینی مخلوق ہوں، چاہے وہ آسمان کے اندر رہتے ہوں یا زمین کے اندر ہوں یا تھے یا رہیں گے، غیب نہیں جانتے ہیں الا اللہ، سوائے اللہ تعالی کے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ، جو ہر طرح کے غیب کو جاننے والا ہے، آسمان و زمین کی ساری کنجیاں اور غیب کی ساری کنجیاں جس کے پاس ہے، اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے علاوہ کوئی بھی غیب کو نہیں جانتا ہے۔ اسی لیے تو قرآن کی زبان میں اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا، لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، کہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں اور زیادہ خیر و بھلائیاں کرتا اور کبھی مجھے کوئی نقصان اور پریشانی کی چیز لاحق نہ ہوتی۔ تو یہ ہم ایک مسلمان مرد اور عورت کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ اندیکھ غیب، کل کی بات، پرسوں کی بات نہیں جانتا۔ وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ، کوئی یہ نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین میں مرے گا اور کوئی یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کھائے گا۔ یہاں تو اگر انسانوں کو دیکھا جائے جو جن چیزوں کو آج سے 20 سال پہلے دیکھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، لکھ چکے ہیں، جس موضوع پر گفتگو کر چکے ہیں، آج ان سے پوچھا جائے جس کو وہ پریکٹس کر چکے تو انہیں پتہ نہیں، اور غیب کیسے علم ہو سکتا ہے؟ اور کاہنوں کے پاس جانا، نجومیوں کے پاس جانا، غیب کی خبر دینے والوں کے پاس جانا اسی لیے حرام اور ناجائز اور شرک ہے کیونکہ وہ غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہیں، غیب کو وہ بتلاتے ہیں، اور جبکہ قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ غیب کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ چنانچہ کاہنوں کے پاس جانا جو کہانت کرتے ہیں، نجومیوں کے پاس جانا جو ستارے دیکھ کر کے آگے کی یا غائب کی باتیں بتلاتے ہیں، یا غیب کی خبر دینے والوں کے پاس جانا
ہتھیلیاں دیکھ کر قسمت بتانے والوں کے پاس جانا، بھوشوانی اور فیوچر کی باتوں کو بتانے والوں کے پاس جانا، کپڑے وغیرہ سونگھ کر غیب کی خبر دینے والوں کے پاس جانا، کچھ ادھر ادھر کی مکاری کر کے چور کی خبر دینے والوں کے پاس جانا، یہ شرک ہے۔ چنانچہ اللہ کے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض پاک بیویوں سے یہ کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے آدمی کے پاس آیا جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ غیب جانتا ہے، غیب کی خبر جانتا ہے، اور ایسے آدمی سے جس کو عراف کہا جاتا ہے کوئی غیب کے متعلق چیز بتلایا کہ میرا سامان غائب ہو گیا کہاں ہے، میرے اوپر یہ نظر لگ گئی کہاں ہے، میرے اوپر جادو کر دیا کہاں ہے، میرے گھر کے میں چوری ہوئی وہ کہاں ہے، وغیرہ وغیرہ، لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب بتلائیے عراف کے بارے میں، عراف کہا جاتا ہے جو غیب کی خبر دے، جو کل کی خبر دے، اندیک کی خبر دے، 2-4 سال پہلے کی بات کی خبر دے، یا ابھی آپ یہیں بیٹھے ہیں اور آپ کو بغیر کسی وسائل اور ذرائع کے استعمال کوئی غیب کی خبر دے، جیسے کوئی کہے کل مر جاؤ گے، وغیرہ وغیرہ، یا تمہارا سامان فلاں چورا لے گیا، یا تمہارے اوپر جادو فلاں نے کر دیا ہے، تو اس کو عراف کہتا۔ اگر ہم گئے ایسے آدمی کے پاس جو غیب جاننے کا دعویٰ کرتا ہے، جو غیب جاننے کا دعویٰ کرتا ہے، تو ہماری 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ ذرا غور کی، 40 دن کی نماز، اور نماز جیسے اہم عبادت۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا کاہنا فصدقہ بما یقول، اگر کوئی کہانت کرنے والے کے پاس آیا، کاہن کے پاس آیا، پنڈوا کے پاس آیا، اور اس کی بتائی ہوئی چیز کو اس نے سچ مانا، تصدیق کی، یا اگر کوئی شخص حائض کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کیا، یا اگر کوئی شخص اپنے بیوی کے پاخانے والے راستے میں ہم بستری کیا، فقد برئ منہ مما انزل علی محمد، تو جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت پاک اتاری گئی ہے وہ اس سے بری ہے، آزاد ہے۔ اتنی بڑی وعید ہے میرے بھائیو ساتھیو۔ کاہن کے پاس جانا غیب کی خبر جاننے کے لیے، غیب کی معلومات حاصل، کیونکہ غیب کی خبر دینے والا جھوٹا ہے، مکار ہے، دجال ہے، فرادی ہے، کیونکہ قرآن تعلیم دیتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اناس عن الکہان، کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے بارے میں پوچھا، جو غیب کی خبریں دیتے ہیں، کہانت کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے کہا لیسوا بشیء، یہ کہانت کرنے والے، غیب کی خبر دینے والے کاہن لوگ یہ کچھ بھی نہیں ہیں، ان کی کوئی بات سچ نہیں ہے، یہ خود جھوٹے ہیں، ان کی باتیں دروغ ہیں، خود جھوٹی ہیں۔ اتنے میں کچھ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ غیب کی خبریں دینے والے، کہانت کرنے والے، نجومی، پنڈوا، پادری جیسے لوگ کچھ خبریں بتاتے ہیں بسا اوقات اور وہ سچ نکل جاتی ہیں، کچھ باتیں ان کی سچ نکل بتاتے ہیں، فلاں چیز یہاں رکھی ہوئی ہے جو غیب سے ہے، اور وہ سچ نکل جاتی ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، یہ کیسے؟ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سچ خبر کو چراتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جنات اللہ تعالیٰ جب آسمان پر فرشتوں کو حکم دیتا ہے تو ایک دوسرے کے کندھے پر بیٹھ تک آسمان تک
وہ کان لگا کر کے شیطان سنتا ہے. اگر پہلا شیطان سن لیا اور تارا ٹوٹا، اس کو نہیں لگا، وہ نہیں مرا، تو فوراً ہی وہ اپنے دوست کو نیچے جو اس کے پیچھے جس کے کندھے پر وہ سوار رہتا ہے اس تک پہنچا دیتا. پھر وہ اپنے بعد والے کو پھر اس طرح پھر وہ شیطان ان کاہنوں کو، دجالوں کو، مکاروں کو، پاکھنڈیوں کو، پادریوں کو، نجومیوں کو، پنڈوا وغیرہ کو ایک سچ بات بتا دے. پھر وہ اس سچ بات میں 100 جھوٹ ملا کر کے بتاتے ہیں. 99 ایک سچ میں 99 جھوٹ بنا دیتے ہیں. تو 100 بات میں ایک بات کہیں کا باہر کبھی کبھار سچ نکل جاتی ہے. یہ چور ہوتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، شیطانوں سے یہ مدد حاصل کرتے ہیں، شیطانوں کے پجاری ہوتے ہیں، شیطانوں کے فرما بردار ہوتے ہیں. کوئی بھی شخص اگر اندیکھ کی آپ کو خبر دے رہا ہے، غیب کی خبر دے رہا ہے، یا غیب جاننے کا دعویٰ کرتا ہے، یا چور کے نام نکال کر کے پتہ لگاتا ہے، یا آپ کے کپڑے وغیرہ سونگ کر کے کچھ آپ کو غیب سے متعلق باتیں بتاتا ہے، یا آپ کے ماں باپ کا نام پوچھ کر کے آپ کے بارے میں کچھ غیب کی خبریں بتاتا ہے، تو جان جائیے وہ شیطان کا غلام ہے، شیطان کا پجاری ہے، وہ شیطان کے قبضے میں ہے، اور وہ شیطان اس کی کچھ چیزوں میں مدد کر دیتا ہے. میرے بھائیوں ساتھیوں، غیب یہ ان باتوں میں سے ہے، ان معاملات میں سے ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر دیا ہے، اور بتلایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کے علاوہ اس غیب کو کوئی نہیں جانتا. نہ اللہ کا کوئی قریبی فرشتہ اور نہ اللہ کا کوئی بھیجا ہوا نبی. چنانچہ اگر کوئی شخص غیب دانی کا، غیب جاننے کا، اندیکھ دانی کا، اندیکھ دیکھنے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کاہن ہے، وہ جھوٹا ہے. اگرچہ اس کی بات کبھی کبھار ایک آدھ بات سچ ہی کیوں نہ نکل جائے. اور یہ بات جان لیجئے، قرآن و حدیث کا یہ فیصلہ ہے کہ ایسے غیب کے دعوے داروں سے یا غیب کی خبر دینے والوں سے کوئی بھی چیز پوچھنا یا پوچھنے ان کی بتائی ہوئی چیز کو سچ ماننا یا ان کے پاس جانا یہ حرام ہے، ناجائز ہے، جو بھی غیب جاننے کا وعدہ کرے. اور یہ بھی جان لیجئے کہ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے، یہ ایمان رکھتا ہے، اس کا یہ آستہ ہے کہ فلاں مخلوق غیب جانتا ہے، تو ایسا عقیدہ رکھنے والا قرآن و حدیث کی روشنی میں کافر ہے، کیونکہ اس نے قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا ہے. کس طرح انکار کیا ہے؟ قرآن کریم یہ تعلیم دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی غیب نہیں جانتا. صحیح احادیث ہمیں یہ تعلیم دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا. اب قرآن و حدیث کے برعکس، قرآن و حدیث کے خلاف ہم کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ فلاں غیب جانتا ہے، اس کے پاس غیب کی خبر معلوم کرنے کے لیے جائیں، یا اس کی غیب کی دی ہوئی خبر، غیب کے بارے میں دی ہوئی خبر کو سچ مانیں تو ہم کافر ہو جائیں گے. چنانچہ ساری حدیثیں جو کاہنوں کے پاس جانے سے منع کرتے ہیں، جو ہم نے ساری حدیثیں بیان کیا، پہلی بات تو یہ ہے کاہنوں کے پاس، غیب کی خبر دینے والوں کے پاس جانا حرام ہے، کیونکہ وہ غیب جاننے کا، علم غیب رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں. اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس بات کو جانتے ہیں جو ہو چکا اور جو آگے ہونے والا ہے چند سالوں کے بعد اور چند مہینوں کے بعد یا چند گھنٹوں کے بعد، اس لیے ان کے پاس جانا حرام ہے. اور دوسری بات، کاہن اور غیب کی خبر دینے والا ہو سکتا ہے ایک بات اس کی سچ نکل جائے، لیکن وہ ایک سچ میں 100 جھوٹی بات ملا کر کے بیان کرتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، لوگوں سے مال لوٹنے کے لیے، لوگوں کے عقیدہ اور عمل کو برباد کرنے کے لیے، لوگوں کو دائرہ توحید سے نکال کر شرک اور کفر کے اعمال میں داخل کرنے کے لیے. تیسری بات یہ بات جان لیجئے کہ کاہن میں وہ لوگ بھی آئیں گے، کہانت کرنے والوں میں، غیب کی خبر دینے والوں میں وہ لوگ بھی آئیں گے جو ستارے دیکھ کر کے لوگوں کی قسمت بتلاتے ہیں، یا
بھوش مستقبل فیوچر کے حالات بتاتے ہیں، اور وہ لوگ بھی آئیں گے جو ہتھیلیاں وغیرہ دیکھ کر قسمت بتلاتے ہیں یا غیب کی خبر جانتے ہیں، یا پیالیوں وغیرہ میں، لوٹے وغیرہ میں چند نام ڈال کر کے اس کو نچا کر کے مکاری کر کے جو چور کا پتہ لگاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ ایک مسلمان کو جب کوئی کہے کہ فلاں بابا، فلاں پیر، فلاں بزرگ غیب جانتے ہیں، ان کو غیب کی خبر ہو جاتی، وہ پتہ لگا لیتے ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے اسے سوچنا چاہیے آج ساری دنیا کے بادشاہ اور ساری دنیا کے حکومتیں اپنے ملکوں میں بم بلاسٹ کرنے والوں کو، چوریاں کرنے والوں کو، رشوت کھانے والوں کو، فساد برپا کرنے والوں کو پتہ لگے، CBI کا ایک شعبہ رکھے ہوئے ہیں۔ اگر ایسی کوئی بات کسی مخلوق کے اندر ہوتی کہ وہ کل کی خبر دے دے، غیب کی خبر دے دے، تو یہ حکومتیں پیچھے رہتی کہ ان کو باقاعدہ بہت منہ مانگی تنخواہ دیتی، منہ مانگی رہائش دیتی اور بہت ساری آسانیاں کرتی۔ میرے بھائیوں، قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، اور قرآن میں ہر جگہ یہی تعلیم دی گئی ہے کہ علم غیب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص علم غیب کا دعویٰ کرے کہ میں جانتا ہوں غیب کی خبریں، یا فلاں جانتا ہے، یا فلاں بزرگ جانتے ہیں، ان کے پاس جاؤ تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، بتا دیں گے، تو جان لو کہ وہ کفریہ عقیدہ ہے، کفریہ عمل ہے، اور شیطان کا ایسا آدمی پیروکار ہے۔ اللہ کاہنوں کی بات، فیوچر کی خبر دینے والوں کی بات کو نہ ان کے پاس جایا جائے گا اور نہ ان کی بات کو سچ مانا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح اسلامی عقیدہ سیکھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر شرکیہ عقائد سے حفاظت فرمائے، آمین۔